کہاں کا قانون ہے؟ یہ کون سے جیل مینول میں لکھا ہوا ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر ہم آج آئے ہیں تو اس عدالت کے لیے آئے ہیں جس نے کہ یہ آرڈر دیا تھا، اور ہم اس کی چونکہ ہم ایک سیاسی جماعت ہے، جلسے ہمیں نہیں کرنے دیے جاتے، ریلیاں ہمیں نہیں نکالنے دی جاتی، پارلیمنٹ پہ حملہ ہوتا ہے، تو پھر ہم عدالتیں آتے ہیں، ان کے احکامات کو مانا نہیں جاتا ہے، تو پھر ہم کیا کریں؟ یہ 25 کروڑ عوام جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اس کو آپ نے دیوار سے لگایا ہوا ہے۔ پھر آپ کانفرنسز کرتے ہیں، انٹرنیشنل کانفرنسز کرتے ہیں کہ جی ادھر سرمایہ کاری آئے۔ سرمایہ کاری کیسی آئیں گی جس میں کہ دیکھیں کہ ایکس پرائم منسٹر کی فیملی، ان کو بیابانوں میں پھینکا جاتا ہے، ٹھوسا جاتا ہے ان کو، اس میں پولیس کے ٹرکوں میں، یہ سب امیجز یہ ساری دنیا میں جاتے ہیں۔ نہیں آئے گا کوئی یہاں پہ۔ پھر قانون کی، اور ہم تو قانون کا پروانہ لے کے ہم گئے تھے، اسی پروانہ جس کی بنیاد پہ آپ نے وزیر اعظم عمران خان کو جیل میں رکھا ہوا ہے، اسی کورٹ نے دیا تھا نا، یا کسی عدالت نے دیا تھا۔ تو پھر ہمیں کیوں یہ عدالت کے حکم پہ ہمیں کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا؟ دیکھیں جب ملنے نہیں دیا جائے گا انتشار بڑھے گا بدقسمتی سے، کیونکہ دیکھیں یہ اس ملک میں اگر کوئی شخص جو کہ اس وقت سندھ میں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں جو شورش ہوئی ہے، جو لا اینڈ آرڈر کی، دہشت گردی کی ساری سیاسی عدم استحکام ہوئی ہے، وہ ایک ہی شخص کر سکتا ہے، ان کو جوڑ سکتا ہے۔ سب کی نظریں ہیں وہ عمران خان پہ ہیں، وہی ایک شخص ہے جو کہ سب کو جوڑ سکتا ہے، کیونکہ اس کی نمائندگی ہے، اس نے اس پاکستان کو ہمیشہ عزت دی ہے، وقار دی ہے، ہمیں فخر کیا ہے۔ جب وہ نیو یارک میں جا کے تقریر کرتا تھا، شلوار قمیض میں جا کے تقریر کرتا تھا، ہم پورا پاکستان اس پہ فخر کرتے تھے، اس لیے کہ ہماری نمائندگی کرتا ہے۔ وہ اس نئی نسل کی جو کہ میجورٹی ہے اس ملک میں، جن کا کہ مستقبل داؤ پہ لگا ہوا ہے، وہ اس کی نمائندگی کرتے ہیں۔ آپ ملک کے ساتھ زیادتی نہیں کریں۔ آپ ایک شخص کو جس کو آپ نے سیاسی بنیاد پہ، سارے بھونڈے کیس آپ نے گئے اور سارے ختم ہو گئے، 300 کیسز میں سے 290 کی ضمانتیں ہو گئی ہیں، یعنی وہ کلیئر ہو گئے ہیں، اب وہ 10 ہیں وہ بھی ہو جائیں گی پھر۔ تو اس لیے آپ ملک کے مستقبل کو آپ داؤ پہ نہیں لگائیں، قانون کی حکمرانی کو قائم ہونے دیں۔ اور اس جج صاحب کو، جس طرح کہ علیمہ بی بی نے کہا، کہ ہم ان کو سپورٹ کرنے آئے ہیں کہ اگر آپ کی عزت ہے تو وہ اس کرسی کی وجہ سے، اور اس کرسی کی عزت تب تک ہوگی جب اس کی فیصلے پہ عملداری ہوگی، ادروائز تو آپ ڈیکوریشن پیس ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ایک میں بات کر دوں، کل بائی الیکشن ہوا ہے سندھ کا، آصف علی زرداری کا میں نے فلور آف دا ہاؤس میں بتایا ہے، میڈیا میں بتایا ہے کہ اس نے سندھ کے پیٹھ میں خنجر کھو، اس نے 8 جولائی 2024 کو سندھ کا پانی، سندھ کے حصے کا پانی اس نے سودا کر دیا اس پہ، اور اس میٹنگ کے منٹس بھی میرے پاس موجود ہیں۔ اس سے پہلے نگران حکومت نے آپ کا ایکنیک کا اجلاس 7 فروری 2024 کو کرنا تھا، کیا، اور اس پہ اپروول دی اور کہا سی سی آئی کی میٹنگ ہوگی۔ نیکسٹ ڈے الیکشن تھا، غیر آئینی غیر قانونی کام۔ اور کل جو الیکشن ہوا، پیپلز پارٹی کو معلوم تھا وہ سیٹ ہار گئے ہیں۔ لال چند ملی صاحب ہمارے کینڈیڈیٹ تھے، ان کو جوائنٹ کینڈیڈیٹ جی ڈی اور باقی ساری پارٹیوں کے، ان کو بیلٹ سٹفنگ کر کے پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت نے، مراد علی شاہ اور اس کے حواریوں نے وہاں پہ جا کے وہاں پہ سندھ کی عوام کے سروں کا سودا کیا اور ان کو، لال چند ملی صاحب کو ہرایا۔ سندھ کے جو مجرم ہے وہ کون ہے؟ وہ آصف علی زرداری ہے، اور اس کے بعد بلاول ہے، یہ مراد شاہ اور سندھ کی حکومت، انہوں نے ادا کیا ہے سندھ پانی کا، اور یہ تاریخ یہ چیز کبھی نہیں بھولے گی۔ اور یہ جو الیکشن ہوا کل، یہ بیلٹ ریگنگ کا، یہی ہم لوگ کہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کیا کہتے رہے تھے کہ آپ کا ای وی ایم، الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہونی چاہیے۔ کس نے اس میں روڑے اٹکائے؟ جنرل باجوہ نے۔ لنڈن پلان کس نے کیا؟ جنرل باجوہ نے۔ بہت شکریہ۔ عمر بھائی ایک بات بتا دیں کہ جب کورٹ کے آرڈر نہیں مانے جا رہے، پولیس آپ لوگوں کی جو احترام آپ کو آئین دیتا وہ نہیں کر رہی، تو یہ روایت اگر چل پڑی تو مستقبل میں سیاستدانوں کے لیے بہت مسئلے نہیں کھڑے ہو جائیں گے؟ میرے بھائی سیاستدانوں کو چھوڑیں، آپ پاکستان، مجھے بتا دیں، میں چیلنج کرتا ہوں، میں فلور آف دا ہاؤس میں نے چیلنج کی ہے، میں آج پھر کر رہا ہوں کہ آپ وزیر اعلیٰ بلوچستان کو کہیں اپنی سیکیورٹی چھوڑ کے اپنا بلوچستان کیا اپنے کوئٹہ کے بازار میں اکیلے چلیں، میں جاؤں گا، میں بغیر کسی اس کے جاؤں گا، وہ آ کے دکھا دیں مجھے اکیلے،
اس کے وزراء جو ہیں وہ اکیلے کوئٹہ کے بازاروں میں یا بار بلوچستان میں پھریں. میں چیلنج کرتا ہوں یہاں پہ قومی اسمبلی میں گورنمنٹ کے جو ایم این ایز بیٹھے ہیں، جو گورنمنٹ کے بیٹھے ہیں فارم 47 پہ لائے گئے، ان کو میرا اور ایم پی ایز میرا کھلا چیلنج ہے انہیں اپنے بغیر سیکیورٹی کے، اپنے جو اسلحے کے ساتھ لیس جو لوگ ہیں ان کے بغیر آپ بلوچستان میں اپنے حلقوں میں پھر کے مجھے دکھا دیں. دن دیہڑے، رات کو بھی میں نہیں بتا، ان کی زندگی کو میں انڈینجر نہیں کرنا چاہتا، میں دن دیہڑے کہہ رہا ہوں ٹائم پہ 12 بجے 12:30 بجے دن کے ذرا چل کے دکھا دیں. حال میرے بھائی یہ ہے کہ وہاں ان کا ایم پی اے تھا، اس کے بڑے خوفناک قسم کے گارڈز تھے ڈالے آگے پیچھے. دوسروں کہاں کا قانون ہے یہ؟ کون سے جیل مینول میں لکھا ہوا ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر ہم آج آئے ہیں تو اس عدالت کے لیے آئے ہیں جس نے کہ یہ آرڈر دیا تھا، اور ہم اس کی چونکہ ہم ایک سیاسی جماعت ہے، جلسے ہمیں نہیں کرنے دیے جاتے، ریلیاں ہمیں نہیں نکالنے دی جاتی، پارلیمنٹ پہ حملہ ہوتا ہے، تو پھر ہم عدالتیں آتے ہیں، ان کے احکامات کو مانا نہیں جاتا ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ 25 کروڑ عوام جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اس کو آپ نے دیوار سے لگایا ہوا ہے. پھر آپ کانفرنسز کرتے ہیں، انٹرنیشنل کانفرنسز کرتے ہیں کہ جی ادھر سرمایہ کاری آئے. سرمایہ کاری کیسی آئیں گی جس میں کہ دیکھیں کہ ایکس پرائم منسٹر کی فیملی، ان کو بیابانوں میں پھینکا جاتا ہے، ٹھوسا جاتا ہے ان کو اس میں پولیس کے ٹرکوں میں. یہ سب امیجز یہ ساری دنیا میں جاتے ہیں، نہیں آئے گا کوئی یہاں پہ. پھر قانون کی، اور ہم تو قانون کا پروانہ لے کے ہم گئے تھے، اسی پروانہ جس کی بنیاد پہ آپ نے وزیر اعظم عمران خان کو جیل میں رکھا ہوا ہے، اسی کورٹ نے دیا تھا نا، یا کسی عدالت نے دیا تھا. تو پھر ہمیں کیوں یہ عدالت کے حکم پہ ہمیں کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا؟ دیکھیں جب ملنے نہیں دیا جائے گا انتشار بڑھے گا بدقسمتی سے، کیونکہ دیکھیں یہ اس ملک میں اگر کوئی شخص جو کہ اس وقت سندھ میں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں جو شورش ہوئی ہے، جو لا اینڈ آرڈر کی، دہشت گردی کی ساری سیاسی عدم استحکام ہوئی ہے، وہ ایک ہی شخص کر سکتا ہے، ان کو جوڑ سکتا ہے. سب کی نظریں ہیں وہ عمران خان پہ ہیں، وہی ایک شخص ہے جو کہ سب کو جوڑ سکتا ہے، کیونکہ اس کی نمائندگی ہے. اس نے اس پاکستان کو ہمیشہ عزت دی ہے، وقار دی ہے. ہمیں فخر کیا ہے جب وہ نیو یارک میں جا کے تقریر کرتا تھا، شلوار قمیض میں جا کے تقریر کرتا تھا، ہم پورا پاکستان اس پہ فخر کرتے تھے، اس لیے کہ ہماری نمائندگی کرتا ہے. وہ اس نئی نسل کی جو کہ میجورٹی ہے اس ملک میں، جن کا کہ مستقبل داؤ پہ لگا ہوا ہے، وہ اس کی نمائندگی کرتے ہیں. آپ ملک کے ساتھ زیادتی نہیں کریں. آپ ایک شخص کو جس کو آپ نے سیاسی بنیاد پہ سارے بھونڈے کیس آپ نے گئے اور سارے ختم ہو گئے، 300 کیسز میں سے 290 کی ضمانتیں ہو گئی ہیں، یعنی وہ کلیئر ہو گئے ہیں. اب وہ 10 ہیں وہ بھی ہو جائیں گی پھر. تو اس لیے آپ ملک کے مستقبل کو آپ داؤ پہ نہیں لگائیں، قانون کی حکمرانی کو قائم ہونے دیں. اور اس جج صاحب کو جس طرح کہ علیمہ بی بی نے کہا کہ ہم ان کو سپورٹ کرنے آئے ہیں کہ اگر آپ کی عزت ہے تو وہ اس کرسی کی وجہ سے، اور اس کرسی کی عزت تب تک ہوگی جب اس کی فیصلے پہ عملداری ہوگی، ادروائز تو آپ ڈیکوریشن پیس ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. ایک میں بات کر دوں، کل بائی الیکشن ہوا ہے سندھ کا. آصف علی زرداری کا میں نے فلور آف دا ہاؤس میں بتایا، میڈیا میں بتایا ہے کہ اس نے سندھ کے پیٹھ میں خنجر کھو، اس نے 8 جولائی 2024 کو سندھ کا پانی، سندھ کے حصے کا پانی اس نے سودا کر دیا اس پہ، اور اس میٹنگ کے منٹس بھی میرے پاس موجود ہیں. اس سے پہلے نگران حکومت نے آپ کا ایکنیک کا اجلاس 7 فروری 2024 کو کرنا تھا، کیا اور اس پہ اپروول دی اور کہا سی سی آئی کی میٹنگ ہوگی. نیکسٹ ڈے الیکشن تھا، غیر آئینی غیر قانونی کام. اور کل جو الیکشن ہوا، پیپلز پارٹی کو معلوم تھا وہ سیٹ ہار گئے ہیں. لال چند ملی صاحب ہمارے کینڈیڈیٹ تھے، ان کو جوائنٹ کینڈیڈیٹ جی ڈی اور باقی ساری پارٹیوں کے، ان کو بیلٹ سٹفنگ کر کے پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت نے، مراد علی شاہ اور اس کے حواریوں نے وہاں پہ جا کے وہاں پہ سندھ کی عوام کے سروں کا سودا کیا اور ان کو لال چند ملی صاحب کو ہرایا. سندھ کے جو مجرم ہے وہ کون ہے؟ وہ آصف علی زرداری ہے، اور اس کے بعد بلاول ہے. یہ مراد شاہ اور سندھ کی حکومت، انہوں نے ادا کیا ہے سندھ پانی کا، اور یہ تاریخ یہ چیز کبھی نہیں بھولے گی. اور یہ جو الیکشن ہوا کل، یہ بیلٹ ریگنگ کا، یہی ہم لوگ کہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن ہونا چاہیے. وزیر اعظم عمران خان صاحب کیا کہتے رہے تھے کہ آپ کا ای وی ایم الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہونی چاہیے. کس نے اس میں روڑے اٹکائے؟
जनरल बाजवा ने। लंदन प्लान किसने किया? जनरल बाजवा ने। बहुत शुक्रिया। उमर भाई एक बात बता दें कि जब कोर्ट के आर्डर नहीं माने जा रहे, पुलिस आप लोगों की जो एहतराम आपको आइन देता वो नहीं कर रही, तो ये रवायत अगर चल पड़ी तो मुस्तकबिल में सियासतदानों के लिए बहुत मसले नहीं खड़े हो जाएंगे? मेरे भाई सियासतदानों को छोड़ें, आप पाकिस्तान, मुझे बता दें, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं फ्लोर ऑफ द हाउस में मैंने चैलेंज किया है, मैं आज फिर कर रहा हूँ कि आप वजीर आला बलूचिस्तान को कहें अपनी सिक्योरिटी छोड़ के अपना बलूचिस्तान क्या अपने क्वेटा के बाज़ार में अकेले चले। मैं जाऊँगा, मैं बग़ैर किसी उसके जाऊँगा, वो आके दिखा दे मुझे अकेले। उसके वज़रा जो हैं वो अकेले क्वेटा के बाज़ारों में या बाहर बलूचिस्तान में फिरें। मैं चैलेंज करता हूँ, यहाँ पे कौमी असम्बली में गवर्नमेंट के जो MNAs बैठे हैं, जो गवर्नमेंट के बैठे हैं, फॉर्म 47 पे लाए गए, उनको मेरा, और MPAs, मेरा खुला चैलेंज है उन्हें अपने बग़ैर सिक्योरिटी के, अपने जो असले के साथ लेस जो लोग हैं उनके बग़ैर आप बलूचिस्तान में अपने हलकों में फिर के मुझे दिखा दें। दिन दिहाड़े, रात को भी मैं नहीं बता, उनकी ज़िंदगी को मैं एंडेंजर नहीं करना चाहता, मैं दिन दिहाड़े कह रहा हूँ, टाइम पे 12 बजे 12:30 बजे दिन के, ज़रा चल के दिखा दें। हाल मेरे भाई ये है कि वहाँ उनका MPA था, उसके बड़े खौफनाक किस्म के गार्ड्स थे, डाले आगे पीछे, दूसरों